نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج ماہ ربیع ثانی کی 11 تاریخ ہے اور ہم سنی حنفی بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ آج سے نہیں چل رہا سلسلہ، صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ آج بھی ان کے مزار پر انوار پر امت مسلمہ کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے۔ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لاکھوں نہیں، اگر میں کروڑوں کا لفظ بھی بولوں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایصال ثواب میں دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں اور آج 15ویں صدی چل رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھول گئے، نام بھول گئے، کام بھول گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی باقی ہے، آپ کا عہدہ اور منصب بھی یاد ہے، آپ کے آباء و اجداد کا اور آپ کا کردار بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ ہے محمد عربی سے وفا کہ انہوں نے حضور سے وفا کی، اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے؟ کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اللہ ان کے تذکرے، ان کے ذکر کو بلند کیے ہوئے ہے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے یار؟ صدیوں تک یاد کرتے ہیں لوگ، اور وہ بھی عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں لوگ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال آئیے آپ کی خدمات جو دین اسلام کے لیے تھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ ہمیشہ نقطہ یاد کرنا، ہم بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم بزرگوں کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ ہم مزارات کو سجدہ نہیں کرتے، مزارات پر جا کر بھی بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور ان کو ایصال ثواب کر کے حقیقت میں ان کے فیوز و برکات اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں۔ فیوز و برکات کا منکر شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی جو مر گئے ان کے مزار سے، ان کی قبر سے بندہ کیا فیوز و برکات حاصل کرے۔ اگر مزارات سے
فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتی، تو پھر بتاؤ یار وہ سورۃ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ہاں جی وہ لے گئے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو، اور پھر وہ مسجد اقصی اللہ نے جس کے ارد گرد برکت رکھی ہے، کہا مسجد کے ارد گرد، اقصی کے ہی ارد گرد برکت کیوں رکھی ہے؟ دنیا میں مسجدیں بے شمار ہیں، لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، نمازی ہیں، ہاں جی ادب والے مقامات ہیں، اس کے ارد گرد کیوں برکت رکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد برکت اس لیے رکھی ہے کہ وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں، ان کے مزارات کی وجہ سے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب مزار کی قبر پر جا کے لوگ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، برکات حاصل کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں فیوز و برکات عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ نص قرآنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ایویں عام پیر کا نام نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سمجھ بیٹھے بھائی آج کل کے بھی پیر ہیں، وہ بھی بابا جی ہوں گے، کوئی پیر فقیر ہوں گے، درویش ہوں گے، صاحب کرامت بزرگ تھے، لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں معجزات طلب کیے تو آپ نے معجزے دکھائے۔ کسی نے مردہ زندہ کرنے کا کی کرامت، بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، کسی نے جو ہے وہ کرامات طلب کی تو آپ نے وہ کرامات دکھائیں، مردہ زندہ کرنے کی کرامت طلب کی۔ ایک شخص آیا، اس نے اعتراض کیا ہوا تھا، غیر مسلم تھا، کہا آپ کے نبی کا فرمان ہے علماء انبیاء کا بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی مثل ہیں، تو کیا آپ بنی اسرائیل کی مثل ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ چیلنج کر رہا تھا اور حدیث پڑھ رہا تھا، اگر آپ بنی اسرائیل کی مثل ہیں تو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام معجزے لے کر آئے، کیا آپ بھی صاحب کرامت ہیں؟ آپ بھی وہ چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں جو نبیوں نے کر کے دکھائی ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے تو پھر آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو بس حضور نے کہہ دیا ہے، اب ہم تھوڑی مردے زندہ کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ اور آج کا مولوی ہوتا تو یہی کہتا، وہ ساری بزرگیاں وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور باقی آج کا ملا ملونڈا پیر کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ واللہ بخدا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہی وطیرہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب اس عیسائی سے، اس پادری پوپ سے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا جھلیا پریشان اور دی گل کوئی نہیں، قیامت تک ہاں جی میرے محبوب کا فرمان حق اور سچ رہے گا۔ رہا معاملہ مردہ زندہ کرنے کا، چل تو جس قبر پر مجھے لے جائے گا اسی قبر سے مردہ کھڑا کر کے تجھے نہ زہر کر دوں تو مجھے محمد عربی کا غلام نہ کہنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کا فرمان ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی کون یہ کر سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نبی کا فرمان سچ ہے، چل پھر۔ وہ کہتے پرانی سے پرانی قبر پر لے کر گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے قبر پر جا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے۔ کہتے قبر شق ہوئی، دنیا دیکھ رہی تھی، یہ منظر دنیا دیکھ رہی تھی۔
اور چیلنج کیا ہوا تھا ایک عیسائی نے میرے محبوب کی حدیث مبارکہ کو، تو دنیا دیکھ رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر سے مردہ زندہ کر دیا۔ اس پر بھی بہت بڑی بزرگوں نے جو ہے وہ تبصرے کیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ بڑا بلند و بالا مقام دیا ہے۔ 500 کفار کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ اور کئی ہزار مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے، ڈاکو، چور، فجار آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بیعت میں آ گئے۔ ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن ایسے مقام نہیں ملا، ایسے مقام نہیں ملا۔ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں کے مجاہدات شامل ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں۔ بچپن سے جوانی تک آپ رحمت اللہ علیہ نے دن رات علوم و فنون حاصل کیے اور پھر ان پر عمل کر کے دکھایا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ ایسا پیر ہو تو مجھے بتا دینا۔ تہجد قضا نہیں ہوتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاؤں پر لگنے والی دھول پر، ہاں جی، دنیا کے سارے پیر قربان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال تک لگاتار ہر رات قرآن مجید پورا ختم کیا۔ 15 سال تک لگاتار۔ بتاؤ یار، صبح درس بھی دینا ہے، طلباء کو درس نظامی بھی پڑھانی ہے، پھر دوپہر میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور قرآن کی درست الفاظ میں تعلیم بھی دینی ہے، اور پھر رات کو قرآن پاک کھڑے ہو کے نوافل میں ہاں جی پورا ختم کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کے نوافل کی تعداد بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی یعنی شب ایسی بھی آئی کہ 1000 روزانہ شب کو نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ بتاؤ یار، اتنا مصروفیات، آرام کہاں تھا، نیند کہاں تھی؟ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کر رکھا تھا۔ ایسے نہیں اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا میں نے اپنے ابا جی کو خواب میں دیکھا ہے۔ ابا جی پریشان تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے بچے جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے میرے لیے دعا کرواؤ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، او منڈیا تیرے پیو واسطے دعا تے کریے، پر اے تے دس تیرے بابے نو ساڈے مدرسے نال بھی محبت سی کہ کوئی نہ؟ دعا تو کروں میں۔ وہ کہنے لگا کہ حضور آپ سے عقیدت بھی رکھتے تھے اور کئی دفعہ آپ کے مدرسے کے پاس سے بھی گزرے تھے یا مدرسے میں تشریف بھی لائے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی۔ وہ پھر کہتے ہیں وہ مرید وہاں سے چلا گیا، وہ لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد یا اگلے دن واپس آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جی رات کو خواب میں ملے ہیں، میں نے دیکھا ایک خوش نما خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کے بدولت اللہ نے مجھ پر عذاب بھی اٹھا لیا ہے اور مجھے جنتی لباس بھی پہنا دیا ہے۔ کس کی بدولت؟ دعا کی بدولت، دعا کی بدولت۔ اور ہاں میرے بچہ ایک بات یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی سے اور اس کے مدرسے سے جڑے رہنا۔ بزرگوں سے آج الگ ہوئے نا ہم، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔
اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی ادائیں یاد ہوتی تو پھر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے. ہم دین والوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہتے، نہ کہ دین والوں پر تنقید کر رہے ہوتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال بغداد کے جنگلوں میں ریاضت کرتے رہے. خواب میں حضور تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر. عرض کی جی نانا جان. خود کہتے ہیں حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، حضور تشریف فرمائے. عبد القادر کو بلاؤ. میں آگے گیا. عبد القادر عالم بن گئے ہو، حافظ بن گئے ہو، 13 علوم پر دسترس حاصل تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ اج دے پیر نہیں سن جنہوں دعائے قنوت ہی کوئی نہیں یاد، اتحیات بھی کوئی نہیں آتی. ہاں جی، ان کو کہا جائے دعائے قنوت سنا تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کل کے پیر ایسے ہیں. ہاں جی، یہ پیر پیری کے نام پہ دھبا ہے. میں اصلی پیر دی گل کر رہا ہوں. آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور کا فرمان ہے من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے خواب میں بھی دیکھا اس نے حق دیکھا. حضور نے فرمایا عبد القادر میرے بچے، میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے حضور نانا جان میں اجمی ہوں، بغداد میں فصیح اللسان بڑے بڑے عالم فاضل متکلم موجود ہیں، میں ان کے آگے کیا واضح و نصیحت کروں، میں کیا بیان کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دان ڈالا. حضور نے گھٹی ڈالی. پھر کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا. خواب کی کیفیت بتا رہے ہیں. ظہر کی نماز پڑھی تو کہنے لگے میرے بابا علی میرے پاس تشریف لائے. کہنے لگے عبد القادر، میں نے عرض کی جی بابا جان، بیٹا کون سی چیز ہے جو آپ کی خطابت کے آڑے ہے، جو آپ کو بیان کرنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ عرض کرنے لگے بابا جان لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں، بڑے بڑے فصیح اللسان، ہاں جی بڑے بڑے خطاب کرنے والے میرے جیسے بندے کا خطاب سن کر تو ہنسیں گے. کہتے ہیں کہ میرے بابا علی نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب ڈالا. میں نے عرض کی 1 مرتبہ اور، تو کہنے لگے بابا علی نے مجھے کہا عبد القادر میں تیرے نانے مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، میں ان کی برابری. وہ کہہ رہے بظاہر تو یہ خواب تھا لیکن خواب نہیں تھا، تھی تو حقیقت نا. من رآنی فقد رأى الحق کے تحت تھی تو حقیقت نا. خواب میں بھی انہوں نے دیکھا ہاں جی کہ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں، برابری نہیں کر رہے. تے ساڈے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردا سن اسی بزرگاں دی کشتیاں کران دے قائل نہیں. ہاں جی اسی علی نو منیا ہے، پر پتہ کیویں منیا ہے؟ حضور دے تھرو منیا ہے. ہم نے مولا علی کو مانا ہے، کس کی وجہ سے مانا ہے؟ ہم نے ابو بکر کو صدیق مانا ہے، کس کی وجہ سے مانا ہے؟ ہم نے حضرت عمر کو فاروق مانا ہے، کس کی وجہ سے مانا ہے؟ ہم نے عثمان کو ذوالنورین مانا ہے، کس کی وجہ سے مانا ہے؟ ہم نے مولا علی کو مشکل کشا مانا ہے، کس کی وجہ سے؟ بے ذر کو ابو ذر مانا ہے، حضور کی وجہ سے مانا ہے. ہاں جی حسن حسین کو بھی ہم نے مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے. اور جلے اسی شیخ عبد القادر جیلانی نو بھی پیر منے تے حضور دی وجہ نال منے ہے. کہتے ہیں کہ فرمان آ گیا، حکم جاری ہو گیا، آج کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 521 سنہ ہجری میں نے پہلا بیان کیا، واعظ و نصیحت، لوگوں کو دین کی طرف بلایا.
کہنے لگا لوگ میری طرف متوجہ ہونے لگے، میں حیرت میں مبتلا تھا کہ لوگ اس قدر میری گفتگو کے لیے توجہ کر رہے ہیں، بڑے غور سے میری گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد القادر یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے باپ علی اور تیرے نانے نبی کا کمال ہے۔ پھر کہتے ہیں 40 سال تک میں نے واعظ و نصیحت کیا، 521 سنہ ہجری سے لے کر 561 سنہ ہجری تک میں نے لوگوں میں واعظ و نصیحت کیا، بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے درس میں مریدین محبین ہزاروں کی تعداد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ جب جبہ پہن کر دستار سر پر سجا کر اونچے مقام پر بیٹھ جاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں جیسے سامنے بیٹھا ہوا شخص پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان سنتا تھا، ایسے مجمع کا آخری شخص بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتا تھا۔ بزرگوں نے لکھا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ کیا تھی؟ یہ کرامت تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز سن رہا ہے، آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی برابر آواز سن رہا ہے۔ کہتے ہیں یہی تو کرامت تھی کہ جو آپ کی میری عقل کو حیران اور پریشان کر دے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جامعہ مسجد قوت الاسلام کے اندر کی 13 صفحے ہیں، ہاں جی باہر کی اس کی 4 صفحے، اس کے آگے 8-9 صفحے ہیں۔ واللہ بخدا یہاں اندر کے لیے ہمیں لاؤڈ سپیکر کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی قربان جاؤں آپ کی عظمت پر کہ آپ لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہزاروں کے مجمع کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غیرت مند بزرگ تھے۔ کیسے بزرگ تھے؟ ایسا نہیں تھا صرف پیر تھے، مجاہد بھی تھے۔ صرف مجاہد نہیں تھے، مجاہد گر تھے۔ صرف مجاہد نہیں تھے، مجاہد گر تھے۔ واللہ بخدا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا، یہ صرف دین کے علوم پڑھا کر صرف بزرگی اور فقیری نہیں بتائی جاتی تھی۔ واللہ بخدا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں غیرت ایمانی، غیرت دینی کا بھی درس دیا جاتا تھا اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی سبق پڑھایا جاتا تھا۔ مجاہدین تیار کر کے اور ان کو راہ جہاد میں بھیجا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں ان کو تعلیم تربیت دینے کے بعد محاذ پر یعنی جہاد پر اسلحہ دے کر روانہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کا یہ اس وقت کمانڈر تھا کہ یہ بھی ایک مقام پر لشکر کی سپہ سے سلاری لے کر جنگ لڑ رہا تھا۔ او پیر نہیں سی جڑا اپنے بچے پیچھے بٹھا کے ہاں جی پسے پشت ان کو یہاں جدادیں کاریں کوٹھیاں بنگلے ان کے نام کرا کے ہٹو بچوں صاحبزادہ آ رہا ہے، ہاں جی پیر زادہ آ رہا ہے، اس کی تعظیم توقیر کے لیے لوگوں کا ہجوم استقبال کر رہا ہے۔ نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ مدرسے میں لوگوں کے بچوں کو تیار کر کے ان کو محاذ پر جنگ پر روانہ کر دیتے تھے۔ نا کہتے وہ وقت بھی آیا جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو بھی تیار کر کے محاذ پر بھیج رہے تھے۔ اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاد والے بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے نا، ان کا گھرانے میں تمام مجاہدین وہاں پناہ لیتے تھے، ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی۔ آج دینی مدرسے مجھے سمجھ نہیں آئی کس لیے قائم کیے جاتے ہیں۔
آج یہ پیری فقیری کس چیز کی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، آج یہ قادریہ سلسلہ ہے، قادری سلسلے والے بزرگوں کی تو بات ہی الگ ہے صاحب۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب خود اتنے غیور اور غیرت مند تھے تو اس کے سلسلے والے آج اس قدر کیوں بزدل ہو گئے؟ واللہ بخدا فلسطین کی مدد کرنے والے آج قادری کہاں رہ گئے ہیں؟ یہاں جنگ لگی ہوئی تھی فلسطین میں، جہاں کہتے ہیں جو زخمی ہوتا تھا نا ان کو بغداد شریف میں بھیج دیا جاتا تھا۔ زخمی مجاہدین کا علاج شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے نظامیہ میں ہوا کرتا تھا۔ اے میں شیخ ہم نے صرف سمجھا یہی ہے بس شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لو اور 11ویں کا لنگر کھاؤ اور پکاؤ، بس یہ برکت ملتی ہے۔ اور جلے شیخ عبد القادر جیلانی نے جہاد بھی کیا ہے، جہاد پر مجاہد بھی روانہ کیے ہیں۔ ہاں جی، شیخ عبد القادر جیلانی نے مجاہدین کا علاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اس کو مد نظر رکھو، اس چیز کو سمجھو۔ ہاں جی، صرف ایسا نہیں تھا کہ بس قرآن پڑھتے رہے اور محراب و منبر کی زینت بنے بیٹھے رہے، ایسا نہیں تھا۔ 25 سال بغداد کی ریاضت کے بھی ان کے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد درس نظامی کے علوم فنون پڑھائے، جہاد پڑھایا، یہ سبجیکٹ پڑھانے کے بعد مجاہدین تیار کر کے محاذ پر بھی بھیجنے والا، یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن کاش اس مسئلے کو بھی امت مسلمہ یاد رکھتی، کاش اس معاملے نزاکت والے معاملات کو بھی یہ قوم سمجھتی۔ میں عرض کر رہا تھا کون ہے ہم، کیا ہیں، بخدا یاد رہی، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد رہی ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہم کو ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم۔ ہاں جی، وہاں سے ایک بی بی نے نا ایک بہن نے وہاں انہوں نے کہا اگر بچا نہیں سکتے تو دفنا تو دو، او امت مسلمہ کے لوگوں، اگر ہمیں بچا نہیں سکتے تو ہمیں دفنا تو دو۔ ہاں جی، بچیاں وہاں عرض یہ کر رہی ہیں ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گی، بتاؤ اے مسلمانوں، بتاؤ اے حکمرانوں، قیامت کے دن کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایٹم تمہارے پاس، بہترین فوج تمہارے پاس، ہاں جی، غیور سنی حنفی غیرت مند مسلمان تمہارے پاس، یہ ایک جہاد ہی ہے۔ اگلے دن 4 نمبر پہ بھی میں نے بات کی، واللہ باخدا ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹتے چلے جائیں گے، ہم فسادات کے اندر گھرتے چلے جائیں گے۔ اگر امت مسلمہ عزت چاہتی ہے، اقبال نے کہا تھا زاں کے ملت راہ حیات از عشق اوست، برگ و ساز و کائنات از عشق اوست۔ اگر امت مسلمہ عزت چاہتی ہے، اوپر آنا چاہتی ہے کہ لوگ اس کو اچھے کردار میں یاد کریں، وہ امت اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے آنا چاہتی ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرے، ایک ہی طریقہ ہے، امت اوپر آ سکتی ہے۔ ہاں جی، ایک ہی راستہ ہے۔ میں نے 4 نمبر پہ بھی یہ بات کی، اگلے دن اتحاد اہل سنت کا وہاں پروگرام تھا، وہاں بھی میں نے کہا ہم حلوے کی پلیٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، ہاں جی، ہم مال اور دولت پر متفق نہیں ہو سکتے، ہم 11ویں کے لنگر پر متفق نہیں ہو سکتے، واللہ باخدا ہم شربت اور جلوس پر متفق نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہے جہاد والا راستہ۔ جہاد ایسا راستہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ متفق ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔